ہاں جی میں کروں کیا اسٹارٹ کروں میں؟ ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ جی سر. جی ماشاء اللہ. تو چلیے اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک کلام سے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اصل میں یہ سورہ انفال کی ایک آیت کا ایک جز میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. فرماتے ہیں اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں کرنے والا جب تک وہ بخشش، یعنی جب تک ایک انسان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کرنے والا. جب تک انسان استغفار کر رہا ہے تب تک وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں آج کی کلاس. اور کلاس شروع کرنے سے پہلے میں سننا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا. ہاں تو مجھے کوئی بتا دے یا میں پوچھوں؟ جی عادل گلزار صاحب آپ پلیز انمیوٹ کیجئے. چلے نہیں ہے شاید. جنید احمد پلیز انمیوٹ یور سیلف. جنید احمد میری آواز آ رہی ہے؟ جنید احمد آپ پلیز انمیوٹ کیجئے. کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا. چلیے کائنات ہے، کائنات نے آڈیو جوائن ہی نہیں کیا. جی ہلو وعلیکم السلام. ہاں جی بولیے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جی سر ہم نے 9 پیرامیٹر تھے. آپ عدل، وصف، تانیث، تعریف. ماشاء اللہ. اور آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. Recording in progress. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں جی سوری میرے کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ سر ہم بتائیے نے کیا. 9 پیرامیٹرز پڑھے تھے اعراب کے، جی جن میں سے ہم نے تفصیلی سے عدل پڑھا تھا. اگر اسم کی شیپ چینج ہو وداؤٹ اینی گرامیٹیکل رول، مطلب اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، جیسے فعل فاعل بنتا ہے اور مفعول بنتا ہے، عدل کہتے ہیں. فعل فاعل بنتا اور مفعول باقی بنتا ہے، وہ نہیں فاعل اور مفعول فعل عدل نہیں کی بنتا. نہیں مطلب دیکھیے شیپ چینج ہوتی ہے without going اینی through any گرامیٹیکل. grammatical rule. ہاں جی جو فاعل اور مفعول بنتا ہے نا وہ گرامیٹیکل رول سے بنتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے. میں نے تو یہ نہیں بولا کہ مفعول وداؤٹ اینی گرامیٹیکل رول سے بنتا ہے، ایسے تو میں نے نہیں بھی بولا نا. جی سر آپ نے بولا سلاستن چینج ہوتا ہے. اور میں نے یہ عدل کیا بولا تھا؟ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل آپ نے کہا تھا اگر اسم کی شیپ چینج ہو کیسے؟ وداؤٹ اینی گرامیٹیکل رول، تو اس کو ہم عدل کہیں گے. جی اور سر. اس کی میں نے مثال دی تھی سلاسن، یعنی تین سلاسن جی نا. وہ سلاستن سے بنا ہے، کوئی گرامیٹیکل رول نہیں پایا جاتا. اس طرح نہیں سے ہم پایا کہہ جاتا. سکتے ہیں یہ عدل ہے. ایسی میں نے دوسری اگزامپل دی تھی
عمر عامر سے بنا ہے جب کوئی رول نہیں پایا جاتا. ایسی ظفر ظافر سے بنا ہے, اس میں کوئی گرامیٹیکل رول نہیں پایا جاتا. تو یہ ہم نے ایک پیرامیٹر پڑھا تھا کسی اسم ہونے کے لیے. میں نے یہ بولا تھا کہ اگر 9 پیرامیٹرز میں سے ہمیں کسی اسم میں کسی معرب میں کوئی 2 پیرامیٹرز مل رہے ہیں تو ہم کہیں گے جی یہ غیر منصرف. مطلب کیا کہ اس پہ نہ کبھی تنوین آئے گی اور نہ ہی کبھی کسرہ آئے گی. کبھی کسرہ. اعراب جب اس پہ اعراب چینج ہوں گے تو تنوین اور کسرہ اس پہ نہیں آ سکتا. یعنی ہم حالت جری تھی نا, حالت جری میں کسرہ آتا تھا, اس ان غیر منصرف میں حالت جری میں پھر فتحہ آئے گا, وہ کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. اور میں نے پھر اس میں اگر 9 پیرامیٹرز میں سے اگر کہیں ہمیں مونس ملے لیکن تانس بالالف, یعنی اگر الف مکسورہ یا الف ممدودہ سے اگر وہ مونس رہا تو اکیلا پیرامیٹر کافی ہے غیر منصرف ہونے کے لیے. یا پھر اگر جمع منتہی الجموع ہے تب بھی وہ اکیلا پیرامیٹر وہ کافی پیرامیٹر ہے اس کا غیر منصرف ہونے کے لیے. ہاں جی. تو چلیے اب تھوڑا سا میں عدل کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ اتنا عدل کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ جب آگے آپ بڑھیں گے آپ وہ باتیں پھر خود ہی سیکھ جائیں گے, اس میں کوئی چلیے ہم انشاءاللہ تعالی ہم آج دوسرا پیرامیٹر پڑھ لیں. ہم دوسرا پیرامیٹر پڑھ لیتے ہیں وصف. وصف مطلب صفت. اگر اس معرب میں کوئی ایسا پایا جائے جو حقیقت میں ایز ایڈجیکٹیو یوز کیا گیا, یعنی جو اگر یہ معرب اگر یہ اسم ایسا ہے کہ وہ ایڈجیکٹیو ہے اور جو پائی جا رہی ہے وہ صفت واقعی صفت ہونے کے لیے ہی وضع کی گئی ہو. جیسے میں سمجھاؤں, اگر میں کہوں احمر مطلب ریڈ, ٹھیک ہے جی, ریڈ. یا اگر میں کہوں ابیض, ابیض مطلب بلیک, کالا, سفید, ابیض مطلب سفید, اسود مطلب کالا, ٹھیک, اسود مطلب بلیک. تو یہ کچھ ایسی صفات ہیں, یہ کچھ ایسی صفات ہیں جو ڈیولپ ہی کی گئی ہیں. مطلب یہ ورڈ ڈیولپ ہی کیا گیا ہے کوئی صفت دکھانے کے لیے, ڈیولپ ہی کیا گیا صفت کا معنی پیدا کرنے کے لیے. ان میں ہمیشہ صفتی معنی پایا جاتا ہے. تو ایسا وصف جس میں ایسا وصف کی جس کی ڈیولپمنٹ میں ہی صفت ہو, ایسا ایڈجیکٹیو جس کی ڈیولپمنٹ میں جو ورڈ جو بنا ہے نا وہ صفت بننے کے لیے, مطلب صفت ظاہر کرنے کے لیے بنا ہو. کسی شخص کا صفت نا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص پڑھنے والا ہے, اب پڑھنے والا اس کی صفت ہے, لیکن پڑھنے والا ہمیشہ ایسی صفت یوز نہیں. پڑھنا جو پڑھنے والا جو مطلب وہ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہونے کے لیے ڈیولپ نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر میں کہوں چالاکی کیا ہے, چالاکی ہمیشہ صفت ہی ہوگی نا, وہ بہت ہی عقل مند ہونا یہ ہمیشہ صفت ہونے کی دلالت کرتا ہے. تو ایسے ورڈز جو صفت ہونے کے لیے ہی وضع کیے گئے ہوں, صفت ہونے کے لیے ڈیولپ کیے گئے ہوں, ہم ایسے ایڈجیکٹیوز کو وصف کہتے ہیں. اور یہ بھی غیر منصرف ہونے کے لیے پیرامیٹر ہے. اگر یہ کسی معرب میں اسم میں پایا جائے تو ہم کہیں گے جی یہ بھی اس کو غیر منصرف بنا سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اور ملے, کوئی اور پیرامیٹر, تو وہ غیر منصرف ہوگا. اب دیکھیے جو اسمان اصل میں صفت ہوتے ہیں, جو اصل میں جو ڈیولپمنٹ میں ہی وہ کون سے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو صفت مشبہ, یعنی صفت جیسے ہوں. جیسے میں نے بھی لکھا تھا احمر, یا ہمیشہ حسن مطلب اچھا, کسی کی اچھائی. ہم صفت مشبہ آگے سے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ صفات ہیں, کوئی صفت ہو یعنی وہ صفت جو ہمیشہ صفت پہ ہی دلالت کرے گی.
کبھی کبھار کسی انسان کی عادت صفت بن جاتی ہے، لیکن یہ عادت ہمیشہ صفت نہیں ہوتی. کسی انسان میں ہو سکتی ہے، لیکن ریکارڈ ہے ریڈ ہونا، یہ ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ لگا دیجیے تو اس کی صفت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب ایسی جو اس میں تفضیل ہو، تفضیل مطلب کسی پہ جو میں یہ کہوں، میں کہوں افضل ہو، ہم اس میں تفضیل الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کہوں گا افضل ہو، افضل مطلب باقیوں سے فضیلت والا، باقیوں پہ فضیلت پانے والا، باقیوں سے افضل. تو افضل ورڈ ایسا ہے جو ہمیشہ صفت ہوگی کسی کی، افضل اس کی صفت بن جائے گی. ایسے اکمل، اکمل، اکمل مطلب کامل ترین شخص. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے، اکمل ہے، افضل ہے وہ، تو یہ ان کی صفت ہے نا. ایک وہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے ایک نعت لکھی ہے نا، کیا تھا اس کا وہ شعر؟ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جان لڑی. تو سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کیسے، سبحان اللہ ما اجملک ما احسک ما اکملک، کیسے اللہ نے آپ کو خوبصورت ترین بنایا. اجمل ایک ہوتا ہے جمیل، جمیل مطلب خوبصورت. ٹھیک ہے جی. اجمل مطلب سب سے زیادہ خوبصورت، اس فضیلت ہے، اس میں فضیلت ہے. ایسے اکمل، اکمل مطلب سب سے زیادہ کامل ترین شخص. ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ کمال والا. ایسے افضل سب سے زیادہ فضیلت والا. بات آ رہی سمجھ؟ تو جو بھی یہ جو اسماء تفضیل ہوں گے، یعنی وہ اسماء، وہ ناؤنز جن میں فضیل، یہ بھی ہمیشہ وصف میں پائے جاتے ہیں، یعنی جن کی ڈیولپمنٹ اصل میں صفت پیدا کرنے کے لیے ہی کی گئی. ایسے ناؤنز ہمیشہ ایڈجیکٹیو بننے کے لیے ہی ہم نے ہے، تو یہ جہاں بھی آئیں گے تو وہاں صفت کا ہی کام کریں گے. ایسے ایڈجیکٹیوز وصف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صفت مشبہ، یعنی احمر و حسن، میں صفت مشبہ الگ ٹاپک الگ سے پڑھاؤں گا، آپ اس میں زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیے گا. اس میں تفضیل بھی ہمیں الگ سے پڑھنا ہے، تو لیکن آئی ہوپ کہ اس میں تفضیل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تیسرا ہوتا ہے اس میں فاعل، مطلب سبجیکٹ. جو بھی سبجیکٹس ہوں گے نا، یہ بھی، جیسے میں مان لوں، میں یہ کہوں ذاہب، ذاہب مطلب چلنے والا، ذاہب مطلب چلنے والا. تو چلنے والے کی ہمیشہ صفت رہے گی کہ وہ چل سکتا ہے، چل سکتا ہے. قائم کھڑا ہونے والا، قارئ پڑھنے والا، کاتب لکھنے والا. جتنے بھی سبجیکٹس ہوں گے، اگر ہمیں کوئی اسم ملتا کہ وہ سبجیکٹ ہو، اگر یعنی سبجیکٹ اس میں فاعل ہو، اصل میں اگر وہ اس میں فاعل ہو، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے میں کہوں کہ زید ایز سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ یہ فاعل ہے. نہیں، یہاں پہ نہیں. اس میں فاعل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ جس کی فعل کے ساتھ، جس کے ورب کے ساتھ نا وہ خصوصیت ہو کہ وہ ورب کو ظاہر کر رہا، وہ ٹرن. یعنی مان لیجیے ایسا ہے کہ اگر آپ کو کہیں دکھ رہا ہے ایسا کاتبون، فاعل، آپ میوٹ کر لیجیے. ناصر، میوٹ کر لیجیے آپ. ناصر مطلب مدد کرنے والا. لکھتے ہیں جو اس میں فاعل ہیں، ہم اس میں فاعل بھی الگ سے پڑھنے والا. اس میں فاعل ہم کیسے بناتے ہیں، کب بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کرنے والے ہیں. تو جو چیز آپ کو یہاں سمجھ آئے نا، اور جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں آگے پڑھنے والے، اس پہ آپ پینک نہ ہو جائیے گا، میں انشاءاللہ وہ چھوڑوں گا نہیں. تو اپنے ٹائم پہ ہم وہ سیکھ جائیں گے وہ کیا ہوتا ہے. بس ابھی آپ اس چیز کو یاد رکھیے کہ حائل یہ وصف میں شمار کیا جاتا ہے، یہ اصل وصف ہوتا ہے. ایسے اس میں مفعول، اس میں مفعول، اس میں وہ اس میں جو مفعول، جو آبجیکٹ بن رہا ہو، اس میں مفعول، اس میں مفعول مطلب وہ آبجیکٹ بن رہا ہو. جیسے میں نے بھی لکھا تھا فاعل، تو اس کا آبجیکٹ بنا مفعول. میں نے بھی لکھا کاتب، یہ کاتب اس میں فاعل ہے تو اس کا مفعول ہے ٹھیک ہے جی، مکتوب. ابھی ناصر لکھا تھا تو اس کا آبجیکٹ ہو گیا منصور، جس کی مدد کی گئی.
منصور جس کی مدد کی گئی, ٹھیک ہے جی, منصور جس کی مدد کی گئی, کاتب لکھنے والا, مکتوب جو لکھا گیا, جو لکھا گیا. ایسے فاعل کام کرنے والا, مفعول جس پہ کام کیا گیا, ٹھیک ہے جی. تو جو اس میں مفعول ہوں گے, جو آبجیکٹس بن رہے ہیں, یہ سارے بھی وصف میں شمار کیے جائیں گے, یہ سارے بھی وصف میں شمار کیے جائیں گے. اور جو وصف ہوتی ہے, جو اصل میں جو صفت بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, 1 سے لے کر 10 تک, فرام 1 to 10, 1 سے لے کر 10 تک اعداد, وہ کاؤنٹنگ ناؤنز, وہ کاؤنٹنگ ناؤنز جو فعال مفعل کے وزن پر ہو. میں وزن سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے, جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہو, ٹھیک ہے جی, جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہو. جیسے واحد ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے جی, واحد ہوتا ہے ایک. اگر میں ایسے کہوں احاد, واحد سے بنا ہے, احاد, آپ کو دکھ رہا ہے, یہ سمجھ لیجیے وزن کیا ہوتا ہے نا. وزن میں ہم 3 چیزیں چیک کرتے ہیں, فا, عین, فعل میں, لفظ فعل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, فا, عین اور لام. اب آپ کو اگر کسی بھی ورڈ کا وزن چیک کرنا ہے, آپ ان 3 الفابیٹ سے اس کو کمپیئر کریں, فا, عین اور لام. اس میں ایکسٹرا کیا ہے, الف, ٹھیک ہے جی, ایکسٹرا کیا ہے, الف. اب یہاں دیکھیے, اس کو فا کلمہ بولیں گے, ہا کو کلمہ بولیں گے, دال کو لام کلمہ بولیں گے, اور بیچ میں کیا ہے, ایکسٹرا الف. تو یہ بالکل فعال جیسا ہی ہے, احاد, ایسے ہی پڑھا جاتا ہے, اسی وزن پر ہے یہ, ٹھیک ہے. ایسے مفعل, اگر میں اس کے لیے میں لکھوں وزن, ایک منٹ میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. دیکھیے مفعل لکھا ہے, اگر میں مفعل سمجھا, موحد, دیکھنا آپ ذرا, موحد, یہ بھی واحد سے بنا ہے, موحد. یہ دیکھیے یہاں پہ میم کلمہ اور میم کا, ٹھیک ہے جی. فا کلمہ, اس کو واو کو کہیں گے ہم فا کلمہ, کیونکہ یہ واو کے فا کے سوری عین کے نا, فا جو یہاں پر ہے, فا اصل میں عین کلمہ. ان 3 کو ہمیں دیکھنے, فا, عین اور لام کو. فا مطلب فا کلمہ جو پہلا ہوگا, سوری دیکھیے آپ کو اس میں دکھ رہا ہوگا, جو فا ہے نا, یہاں آپ کو فا دکھ رہا, یعنی یہ فا کلمہ, عین یہاں پر دکھ رہا ہوگا, عین ہے, اور یہ لام کلمہ ہو گئے. ایکسٹرا کیا ہوا, میم ہے, ٹھیک ہے جی. ایسے واحد میں, واحد ورڈ میں اگر ہا اور دال, یہ چیزیں تو ہیں, وا مطلب یہ فا کلمہ ہے, ہم عین کلمہ ہے, دال لام کلمہ ہے. ایکسٹرا کیا آیا اس میں, ایکسٹرا آیا میم, ٹھیک ہے. جتنی کاؤنٹنگ ناؤنز ہوں گے تو ہم انہیں بھی کہیں گے کہ یہ وصف کے طور پر بیان کیے جائیں گے. اگر ہمیں کسی ناؤن میں وصف ملا, وصف میں ہم نے کیا آگے پڑھیں گے, اس کی میں نے اگزامپل آپ کو بتائی, احمر حسن, وہ ہم انشاءاللہ الگ سے پورا ٹاپک, پورا چیپٹر پڑھنے والے ہیں. دوسرا اس میں تفضیل, اس میں فضیلت بیان کی جائے گی, اس میں بات پر فضیلت بیان کی جائے گی, اس میں تفضیل کہتے ہیں, جیسے اکمل, احسن, اطہر, افضل, یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے. اس میں جو سبجیکٹ جو بن رہا وہ اسم جو سبجیکٹ کو ظاہر کر رہا ہو, تو یہ بھی ہم انشاءاللہ الگ سے آگے سے پڑھیں گے. اس لیے یہ سب ہمیں پڑھنا ہے الگ الگ سے, سارے ڈیٹیل. تو یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں, یہ وصف میں شمار کیے جاتے ہیں. اس میں مفعول یعنی جو آبجیکٹ بن رہا ہو وہ بھی وصف ہی کہلائے گا, اور 1 سے لے کر 10 تک کے وہ کاؤنٹنگ ناؤنز مفعول کے وزن پر ہوں, انہیں بھی ہم وصف میں شمار کرتے ہیں, انہیں بھی ہم وصف میں شمار کر دیتے ہیں. اب تیسرا جو پیرامیٹر ہمارے پاس ہوتا ہے, تیسرا جو ہمارے پاس پیرامیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تانیث, مؤنث. جو آپ کے پاس جو اسم ہوگا نا, ہمیں چیک کرنا ہے کیا وہ عدل تو نہیں, اس میں عدل تو نہیں پایا جا رہا, کہ کیا وہ اس نے شیپ تو خود ہی چینج تو نہیں کیے رول. اگر ایسا ہے تو ایک پیرامیٹر ہمیں مل گیا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم وصف چیک کریں گے,
کیا اس میں وصف تو نہیں پایا جاتا؟ اگر وصف مل یعنی وہ صفت ہو اگر جا رہی ہے تو ایک پیرامیٹر ملا، وہ نہیں ملا تو اب ہم چیک کریں کہ مذکر ہے یا مونس، یہ مذکر ہے یا مونس ہے. اب ہم وہاں پہ چیک کریں گے کہ اگر مونس کیسے بن رہا ہے. مونس ہم نے کہا تھا نا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، گولتا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. ٹھیک ہے جی، الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہم نے کہا تھا. تو اگر اس میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہو، یعنی یہ والی الف یہ والی، جن لوگوں نے یہ چیزیں بھی نہیں پڑھی تو وہ پلیز یہ ویڈیوز دیکھ لیں، پچھلے لیکچرز پلیز وہ دیکھ لیں، تبھی آگے والا سمجھ آئے گا. اب میں یہاں پہ پھر سے اگر الف مکسورہ اور الف سمجھاؤں تو پھر ہمارا یہ غیر منصرف والا ٹاپک ایسے کہ ایسے رہے گا. میں نے یہ پچھلی کلاسز میں سمجھایا ہے، جن لوگوں نے مس کیا ہے وہ پلیز اس کو دیکھ لیں تبھی یہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے جی، کوئی اسم مونس ہے اور اس مونس میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ غیر منصرف ہوگا. یہ اکیلا ایک پیرامیٹر، یہ کافی پیرامیٹر ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے. اب اگر اس میں یہ چیزیں پائی گئی تو وہ اسم نہ ہی ایزن اعراب اور نہ ہی وہ کسرہ ایکسپٹ کرے گا اعراب کے طور پر. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیجیے، اگر وہ گولتا سے بن رہا ہو، اگر وہ گولتا سے بن رہا ہو، پلیز میوٹ کریں. ہاں جی، تو میں بتا رہا تھا اگر اس کی مونس ہی ہو، ٹھیک ہے جی، گولتا سے بنی ہو، تو ہم یہاں پہ چیک کریں کہ ایک شرط ہے کہ صرف وہی گولتا والی، وہی تائے مربوطہ والی وہی اس کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں، اس کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں جو اس میں علم ہو. یعنی اگر وہ کسی شخص کا نام ہو تبھی، یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو، پرٹیکولر شخص، پرٹیکولر جگہ، پرٹیکولر چیز کا نام ہو، گول ہو، تبھی ہم کہیں گے جی یہ کیا ہے، یہ اس کو غیر منصرف بنا سکتا ہے. یعنی یہ اسباب منع صرف میں سے ایک پیرامیٹر ہے. وہ 9 پیرامیٹرز میں سے اس کو بھی ایک پیرامیٹر مان لیں گے. ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اور مونس کی کنڈیشنز ہے. اگر الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ مونس بن رہا ہو تو یہ اکیلا کافی پیرامیٹر ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط ہم نہیں دیکھیں گے. اب اگر مونس بن رہا ہو، اس میں ہم چیک کریں گے کہ یہ صرف اس میں علم ہونا چاہیے. اس میں علم میں نے بولا کیا ہوتا ہے، اس میں علم ہونا یعنی کسی پرٹیکولر شخص، جگہ، چیز کا نام ہونا چاہیے، جیسے طلحۃ، ٹھیک ہے جی. تو ایسے اسماء علم جن کے پیچھے گولتا ہو، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب منع صرف ہے، پیرامیٹرز میں سے ایک پیرامیٹر ہے. اگر اب ایسے ہم نے بنایا مسلمون سے مسلمتون، اس میں گولتا دکھ رہا ہے، مونس بن رہا ہے، تو وہ ایک پیرامیٹر نہیں مانا جائے گا کیونکہ مسلمتون اس میں علم نہیں ہے. مسلمتون چونکہ اس میں گولتا پایا جاتا ہے لیکن وہ اس میں علم نہیں ہے. گولتا والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں علم ہو، کسی پرٹیکولر شخص کا نام ہو، جیسے طلحۃ، فاطمۃ، یہ کسی شخص کے نام ہے نا، لوگوں کے نام ہے یہ، تو اس لیے یہ بھی ایک پیرامیٹر بن جائیں گے. اگر گولتا والا ایسے ہم نے بنایا ہو مذکر سے لیکن وہ اس پہ علم نہیں ہے تو پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، منصرف نہیں ہوگا. اب دوسری بات جو مونس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، مونس کب ہوگا غیر منصرف کے لیے ایک پیرامیٹر کب ہو سکتا ہے. یہ اگر جو اس میں ہمیں چیک کرنا ہے، اگر وہ 3 حروف سے زیادہ حروف اس میں اگر ہوں، جیسے میں لکھوں زینب، زینب میں کتنے الفابیٹس ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف، زا، یا، نون، با. اس میں 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں 4 حروف ہیں. اگر مونس یعنی مونس ہے نا، یہ تو آلریڈی مونس ہے، اس کو ہم مونس مانتے ہیں کیونکہ یہ مونس عورتوں کا نام ہوتا ہے. اور اگر ایسا نام جو مونس ہے خود ہی، ایسا اسم جو خود ہی مونس ہے، تو ہم کب مانیں گے کہ غیر منصرف؟ جب اس میں 3 سے زیادہ حروف ہوں.
یا تو مونس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ الف مقصور الف ممدودہ سے بنا ہو، یا وہ اسم عالم گولتا سے بنا ہو لیکن ہو اسم عالم تب، یا پھر اگر وہ گولتا سے بھی نہیں بنا ہے، الف مقصورہ سے بھی نہیں بنا، الف ممدودہ سے بھی نہیں بنا، وہ یوں ہی کے نام ہے تو مونس سمائی میں سے ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، چیک کریں گے کہ اس میں 3 حروف ہیں یا 3 سے زیادہ حروف ہیں. اگر 3 حروف ہیں تو یہ ایک پیرامیٹر نہیں بن سکتا غیر منصرف. اگر 3 سے زیادہ حروف ہیں تو ایک پیرامیٹر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پیرامیٹر ہو سکتا ہے. اب اگر یہ 3 ہی حروف والا ہے، اگر یہ 3 ہی حروف والا ہے تو بیچ والا حرف ہے، تو بیچ والا حرف ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، یعنی اس پہ یا تو زبر ہونی چاہیے یا پھر زیر ہونی چاہیے یا پھر پیش ہونا چاہیے. اگر 3 ہی حروف والا ہے، حروف والا مونس اسم ہے، تو اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا جو بیچ والا ایک دم بیچ والا حرف ہوگا وہ متحرک، وہ حرکت والا ہونا چاہیے، جیسے سقرو، سقرو، ٹھیک ہے جی، سقرو. اس کا بیچ والا حرف کیا ہے، متحرک. اس کی میننگ پہ نہ جائے، جو بھی اس کی میننگ ہوگی ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایز مونس استعمال کیا جاتا ہے عرب میں. اب کیا ہے، مونس استعمال کیا جاتا ہے، اب کیا اس میں 3 الفابیٹس، 3 الفابیٹس ملے تب کیا چیک کریں گے، الف مقصورہ بھی نہیں، الف ممدودہ بھی نہیں، گول نہیں، پھر کیا ہے 3 ہی حروف ہے اس میں، تو بیچ والا چیک کریں گے کیا اس پہ جزم تو نہیں، ساکن تو نہیں. اگر وہ ساکن ہے تو منصرف، یہ غیر منصرف کا پیرامیٹر نہیں بنے گا. اگر اس پہ حرکت ہے تو غیر منصرف کا پیرامیٹر غیر منصرف کا پیرامیٹر بنے گا. ٹھیک ہے جی، غیر منصرف کا پیرامیٹر بنے گا. دوسری بات، اگر ایسا اسم جو مونس ہے، ایسا اسم جو مونس ہے لیکن وہ عربی اسم نہیں ہے، وہ عربی اسم، وہ عربی ایکچولی وہ عربک لینگویج کا اسم نہیں ہے، کسی اور لینگویج کا اسم ہو لیکن مونس ہو، تو اس کو بھی ہم غیر منصرف کے لیے ایک پیرامیٹر مانیں گے. ٹھیک ہے جی، جیسے ماہو، یہ ایک شہر کا نام ہے، کے نام کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ مونس ہوتے ہیں کیونکہ یہ عرب کا شہر تو نہیں ہے. جیسے میں کہوں کشمیر، یہ عربک ورڈ تو نہیں ہے. سری نگر، یہ عرب کے وہ شہر تو ہیں یہ سب، اور شہر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، مونس ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ شہر غیر عربی ہو تو بھی ایک پیرامیٹر مانا جائے. شہر عرب والے ہوں تو غیر منصرف کے لیے پیرامیٹرز نہیں مانے جائیں. شہروں کے نام ہمیشہ مونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شہروں کے نام ہمیشہ مونس ہوتے ہیں. میں مونس یہ بتا کہ ہونا غیر منصرف پہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. اب مونس کی اپنی کنڈیشنز ہیں. کچھ ہی منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ مونس کا ہونا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، کنڈیشنز ہے. کنڈیشن یہ اگر یہ مونس پر الف ہو تو کوئی کنڈیشن ہم چیک نہیں کریں گے، یہ اکیلا پیرامیٹر کافی ہے. اب اگر یہ گولتا سے بن رہا تو ضروری ہے کہ وہ اسم عالم ہو. ٹھیک ہے جی، اب اگر یہ گولتا ہے، اگر اس میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی، اس مونس سے سمائی ہے، تو ہم چیک کریں گے کہ 3 حروفی والا ہے یا 4 حرفی والا ہو. اگر 3 سے زیادہ حرفی والا ہے، زیادہ پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اگر 3 سے زیادہ حروف اس میں پائے جاتے ہیں، الفابیٹس پائے جاتے ہیں اس میں، تو ہم کیا کہیں گے جی، یہ غیر منصرف کے لیے ایک پیرامیٹر ہے. اگر 3 حرفی والا ہے تو بیچ والا حرف اس کا چیک کریں گے کہ وہ متحرک ہونا، اس پہ حرکت ہونا ضروری ہے. اگر اس پہ حرکت ہوئی تو وہ ایک پیرامیٹر کہا جائے گا. اب آخری بات جو مونس کی ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا شہروں کے نام مونس ہوتے ہیں. شہروں کے نام چیک کریں گے کہ عربی شہر تو نہیں. اگر عربی شہر ہے، وہ شہر جو ہم عربی میں استعمال، جو عرب والے مطلب شہر ہیں، تو وہ والے غیر منصرف کے لیے پیرامیٹرز نہیں ہوں گے. اگر نان عربک شہر ہم ہے تو پھر وہ غیر منصرف کے لیے ایک پیرامیٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم چیک کریں گے کسی اسم میں. تو آج کیونکہ ابھی 1-2 منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، میں نے وصف کی بات کی اور عدل کی ہم نے بات کی. ہم نے 3 پیرامیٹرز چیک کیے. آپ وصل میں خود بھی مطلب مجھے پتا ہے کہ میں نے وصف کے سارے وہ کنڈیشنز اچھی طرح نہیں سمجھائے کیونکہ ہم آگے پڑھنے ہیں. اس لیے آپ پینک نہ ہو جائے، بس یہ یاد رکھیں، یاد رکھنا وہ ضروری ہے. میں شارٹ نوٹس بھیجوں گا، آپ بھی وہ نوٹ کیا کیجیے ساتھ ساتھ. وہ یاد رکھیے وصف کس کس کو ہم کہیں، وصف ہم کس کس کو مانیں گے. یعنی جو ہم اس میں چیک کریں گے اس میں یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی. اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم وہ کہیں گے کہ اس میں غیر منصرف ہونے کا ایک پیرامیٹر موجود ہے. پیرامیٹرز میں ملنے چاہے تو غیر منصرف کہلائے گا، کوئی بھی 2 ملنے چاہیے. اور ہاں، ایک پیرامیٹر جو تانیث بالالف اور جمع منتہی الجموع، یہ بھی ہم پڑھیں گے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پیرامیٹر اکیلا پایا جاتا تو وہ اکیلا ہی کافی ہے.
غیر منصرف ہونے کے لیے. اب ہم نے مونس کی ساری کنڈیشنز دیکھ لی, ہم کس مونس کو غیر منصرف مانیں گے. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے, کیونکہ ابھی 1-2 منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, تو جلدی پوچھے. اسکرین شاٹ لے رہا ہوں, جو بھی پریزنٹ ہوگا 5 دنوں کے لیے لگاتار میں اس کو گروپ میں رکھوں گا, باقی سب کو میں ریموو کر دوں گا گروپ سے, کیونکہ جو لوگ کیا فائدہ. اور یہ دیکھیے نیچے کچھ لوگ ہیں جن کا آڈیو کنیکٹ نہیں ہو, شاید یہ لوگ زوم سے اتنا فیملیئر نہیں, کو زوم سے چلانا نہیں آتا بھی, تو میں انشاءاللہ گروپ میں بتا دوں گا کہ اس کو آڈیو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں, کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. یہ سارا سمجھ آیا کیا؟ کیا یہ سارا سمجھ آیا؟ ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی زیادہ تو بولیے. سمجھ نہیں آیا بیکاز جو نو سر کے کچھ کلاسز زیادہ سمجھ اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ نے پچھلی کل بھی نیٹ کلاسز یہاں مس پہ کی. بند. زیادہ سمجھ اس جی لیے نہیں سر, آیا جی سر, کیونکہ آپ نے پچھلی کلاسز مس کی, اس لیے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آیا. سو آئی ریکمینڈ یو ٹو گو تھرو دوز ویڈیوز. آپ وہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیجیے, اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گا. جب مبنی یس کلیئر سر. نہیں ہوگا, منصرف غیر منصرف سمجھ میں نہیں آئے گا. سو آئی کانٹ ہیلپ. ٹھیک ہے, آپ خود وہ ویڈیوز دیکھ لیجیے. جب پھر نہیں سمجھ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ پھر آپ. اور ہاں, اگر آپ لوگ کو اس میں کوئی کنفیوژن رہتا ہے نا, جب میں بیچ میں آواز کٹ رہی تھی, آپ نے بولا کیوں نہیں اس ٹائم؟ جی سر, مجھے لگا شاید میرے نیٹ ورک میں یہ پرابلم ہے, پتہ نہیں, میرے خیال سے. اگر آپ لوگ نہیں سن رہے تو آپ, میں نے کتنی بار بولا آپ کو کہ آپ لوگ بولا کرے, میں ریپیٹ کروں گا. جب سنیں فائدہ اتنا چل رہا ہے کا, میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ سیکھیں. جب آپ سنیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ تو اگلی بار سے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں آواز کٹ جائے آپ لوگ بتایا کریں, میں